إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. بڑے ہی قابل قدر عزیز نوجوان بھائیوں، زندہ دل سفید ریش بزرگوں، حیا کی چادر میں لپٹی ہوئی معززات ماؤں اور بہنوں، آج سے تقریباً 1500 سال قبل ہمارا یہ معاشرہ اور یہ عرب کی سوسائٹی یہ شرک کا گہوارہ تھی. یہاں امانت داری نہیں تھی. بات بات پہ جھوٹ بولنا یہ بالکل عام تھا. خانہ الہ بت کدہ بن چکا تھا. الغرض کون سا ایسا گناہ ہے جو اس دھرتی پر نہیں تھا؟ اللہ رب العزت نے انسانیت پر ترس کھایا اور آفتاب رسالت کو طلوع فرما دیا. سید دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرما دیا. اللہ رب العزت نے کیا کرم نہیں کیا. اس رسول کو اکیلا ہی مبعوث نہیں کیا بلکہ ایک مختصر سی جماعت کو اس رسول کا تابع دار بنا دیا. وہ جماعت تو مختصر تھی لیکن مختصر ہونے کے ساتھ وہ مخلص بھی تھی.
اتنی مخلص پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک فرمان پر، آپ کی ایک ایک سنت پر اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کرنے کے لیے یہ جماعت تیار رہتی تھی۔ اس جماعت کو آپ حزب اللہ کہہ لیں یا اس جماعت کو آپ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ لیں یا مختصر الفاظ میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کہہ لیں۔ یہ صحابہ کون ہیں؟ یہ صحابہ وہ ہیں اللہ رب العزت نے، یہ مسند احمد کی روایت ہے، سارے انسانوں کے دلوں کو دیکھا، سب سے پاک باز اگر کسی کا دل تھا تو وہ نبی آخر الزمان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس نبی کو اپنا پیغمبر بنا لیا۔ اللہ تعالیٰ نے دوبارہ دیکھا انسانیت میں سب سے زیادہ پاک باز ہستیاں کون ہیں؟ نفوس قدسیہ اللہ کو اگر نظر آئیں، ان لوگوں کو، اس جماعت کو اللہ رب العزت نے اصحاب محمد کا ٹائٹل دے دیا۔ گویا یہ وہ لوگ ہیں، یہ صحابہ کرام وہ لوگ ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس امت میں سب سے زیادہ مقام رکھتے ہیں۔ یاد رکھیے، جہاں بہت زیادہ مقام و مرتبہ تھا ان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا، وہاں ساتھ ہی ساتھ کچھ منافقوں کی جماعت ایسی بھی پیدا ہو گئی کہ جنہوں نے ان اصحاب کے ساتھ بغض رکھنا شروع کر دیا، اور وہ بغض آج تک چلتا آیا۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ آج کے خطبہ جمعہ میں بڑے خلوص کے ساتھ اور بڑی توجہ کے ساتھ ہم اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ صحابہ کرام کون ہیں۔ قرآن سے اور حدیث سے انشاءاللہ، قرآن اور حدیث سے ہم باہر نہیں جائیں گے، قرآن اور حدیث سے ان صحابہ کرام کا تعارف ہم انشاءاللہ جاننے کی کوشش کریں گے۔ ہم آگے بڑھتے ہیں۔ سب سے پہلی آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ عزت اللہ کے لیے ہوتی ہے اور اس کے رسول عزت والے ہوتے ہیں، اور اس کے بعد مومنین صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین یہ عزت دار لوگ ہیں۔ گویا صحابہ کرام کی عزت کی گواہی قرآن میں دی۔ پہلا مقام ہم قرآن کریم سے تلاوت کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون۔ سورۃ المنافقون میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ عزت اللہ کے لیے ہے، اس کے رسول کے لیے ہے، اور تمام مومن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے لیے ہے۔ یہ قرآن کا پہلا مقام تھا۔ ہم آگے چلتے ہیں۔ قرآن کریم کا دوسرا مقام ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں نے صحابہ کرام کے دلوں کو ایمان کے ساتھ بھر دیا ہے۔ جی، قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ المجادلہ میں فرماتے ہیں اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وأیدہم بروح منہ۔ یہ صحابہ وہ جماعت ہے جن کے دلوں کو ہم نے ایمان کے ساتھ بھر دیا ہے۔ اسی طرح قرآن کریم کا تیسرا مقام جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ صحابہ کرام میرے محبوب ہیں، میں خود صحابہ سے محبت کرتا ہوں۔ قرآن کریم کا تیسرا مقام یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب منافقوں نے مسجد ضرار تعمیر کر لی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا؟ لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه رجال يحبون أن يتطهروا
واللہ یحب المطہرین۔ اے نبی، آپ کو منافقوں کی مسجد میں نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ مسجد قباء جس کی پہلے دن سے ہی ایمان پر اور تقوی پر بنیاد رکھی گئی ہے، اور یہاں پھر ایسے صحابہ نماز پڑھتے ہیں جو پاکیزگی کو بڑا پسند کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان کا یہ وصف بڑا پسند ہے۔ گویا تیسری بات ہم نے سمجھی کہ صحابہ کرام سے اللہ بھی محبت کرتا ہے۔ اسی طرح قرآن کریم کا چوتھا مقام ہم جب دیکھتے ہیں سورۃ البقرہ میں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام کے ایمان کو نہ صرف یہ کہ بیان کیا، سراہا، بلکہ سارے لوگوں کے لیے اسے ماڈل بنا دیا، اسوہ بنا دیا کہ لوگوں تم بھی اگر صحابہ جیسا ایمان لاؤ گے تو کامیاب ہوگے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اور اگر یہ اہل کتاب بھی صحابہ جیسا ایمان لے آئیں تو یقینی طور پر یہ کامیاب ہو جائیں گے۔ اسی طرح قرآن کریم کے 5ویں مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو بیان کیا کہ تمام صحابہ ہی ہدایت پر تھے، تمام صحابہ کرام سیدھے رستے پر تھے۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ۔ اور اے صحابہ کی جماعت، ہم نے آپ کے دلوں میں ایمان کو بھر دیا، مزین کر دیا ہے، اور کفر کا اور گناہ والا جو رستہ ہے ہم نے آپ کو اس سے دور کر دیا ہے۔ گویا اللہ تعالیٰ نے گواہی دی کہ میرے تمام صحابہ یہ حق پر ہیں اور سارے سچے ہیں اور ہدایت پر ہیں۔ اسی طرح قرآن کریم کا 6واں مقام دیکھیے تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ انسان کے اندر اعتدال ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ صحابہ وہ جماعت ہے کہ جس کے اندر اعتدال موجود ہے، یہ نرمی والی جماعت ہے اور اس کے اندر اعتدال ہے، وسط والا جو وصف ہے وہ ان کے اندر موجود ہے۔ کیا فرمایا؟ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم۔ اور اسی طرح ایک اور مقام پر کیا فرمایا؟ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا۔ اور اسی طرح ہم نے آپ کو درمیانی امت بنایا ہے، آپ کے اندر اعتدال پیدا کیا ہے، آپ کے اندر نرم مزاجی ہم نے رکھ دی ہے۔ اسی طرح قرآن کریم کا آپ 7واں مقام دیکھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ میں اپنے صحابہ کرام کی جماعت پر شفقت کرتا ہوں اور ان پر اپنی رحمت کرتا ہوں۔ کیا فرمایا؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ثم تاب علیہم انہ بہم رؤوف رحیم۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی توبہ اللہ نے قبول فرمائی اور فرمایا کہ میں اپنے صحابہ کے لیے بہت زیادہ نرم دل اور ان کو بہت زیادہ معاف کرنے والا اور ان پر رحمتیں برسانے والا ہوں۔ اسی طرح قرآن کریم کا 8واں مقام اگر آپ دیکھیں اس میں صحابہ کرام پر اللہ رب العزت نے سلامتی بھیجی ہے۔ سلامتی کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ اے میرے صحابہ کی جماعت، تمہارا کوئی گناہ نہیں، کوئی قصور نہیں، کوئی غلطی نہیں، تم بالکل صحیح ہو اور میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں۔ کیا کہنے ایسی جماعت کے کہ جس جماعت پر اللہ رب العزت اپنا سلام پیش کریں۔ کیا فرمایا؟ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ اللَّهُ خَيْرٌ أَمَّا يُشْرِكُونَ۔
اور اے نبی کہہ دیجئے الحمدللہ، ساری تعریفیں اللہ کے لیے، وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ، اور اللہ کے چنے ہوئے برگزیدہ جو لوگ ہیں صحابہ کرام، ان پر سلامتی ہی سلامتی ہو۔ تھوڑا اور آگے بڑھیے، انسان اگر پڑھا لکھا ہو، اس معاشرے میں انسان کی قدر ہوتی ہے، اس کی ویلیو ہوتی ہے، اس کا باقاعدہ ایک سٹیٹس ہوتا ہے، لوگ اچھے انداز کے ساتھ اس کی طرف دیکھتے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نہ کسی کالج میں پڑھے، نہ کسی یونیورسٹی میں، لیکن پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے قرآن و سنت کی تعلیم حاصل کرنے کی وجہ سے آج تک سارے پڑھے لکھے صحابہ کرام کے مقابلے میں ان پڑھ تصور کیے جاتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ صحابہ کرام کو اللہ نے بصیرت عطا کی تھی، صحابہ کرام کو اللہ نے فہم عطا کیا تھا، بہت زیادہ علم عطا کیا تھا، اور اس کی گواہی اللہ رب العزت نے قرآن میں دی۔ کیا فرمایا؟ قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي، اے نبی کہہ دیجئے کہ میں اللہ رب العزت کے رستے کی طرف لوگوں کو بلاتا ہوں بصیرت پر، میں بھی اور جن لوگوں نے میری اتباع کی، مراد صحابہ کرام ہیں، میں بھی بصیرت پر ہوں اور صحابہ بھی بصیرت ہیں، میں بھی سمجھدار ہوں، علم والا ہوں، تقوی والا ہوں، ورع والا ہوں، زہد والا ہوں، اور سیم یہی چیزیں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اندر بھی موجود ہیں۔ اسی طرح 10ویں نمبر پر اس بات کو سمجھیں کہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو حکم دیا، اے نبی ان صحابہ کو عام نہ سمجھیے، بلکہ ہر معاملے میں صحابہ کرام سے بھی مشاورت کر لیا کریں۔ کیا فرمایا؟ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ۔ اے نبی، آپ کے اندر جو نرم مزاجی ہے نا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے۔ اے نبی، اگر آپ نرم مزاج نہ ہوتے تو یہ صحابہ کرام کے جم گٹھے آپ کے پاس نہ ہوتے۔ اگر آپ اکھڑ مزاج ہوتے، آپ کے مزاج میں سختی ہوتی، آپ کے مزاج میں ترش روی ہوتی، تو یاد رکھیے یہ لاکھوں کی تعداد میں جو صحابہ آپ پر ایمان لائے، یہ کبھی ایمان نہ لاتے۔ لہذا اے نبی، آپ کا ایک فریضہ ہے کہ صحابہ کرام سے اگر کوئی غلطی ہو جائے ان کو معاف کر دیا کریں۔ اور اسی طرح کیا فرمایا؟ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، جب بھی کوئی کام کرنا ہو صحابہ کرام سے بھی مشورہ لے لیا کریں۔ گویا سادہ لفظوں میں آپ کہیں تو صحابہ کرام نبی علیہ السلام کے مشیر تھے، اور مشیر ہونا بہت بڑا رتبہ ہے۔ 10 آیات قرآن پاک سے آپ سن چکے ہیں، ہم مزید آگے بڑھتے ہیں۔ 11ویں مقام پر قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اے نبی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی آپ کی مدد کی ہے اور صحابہ کرام نے بھی آپ کا ساتھ دیا ہے، اس وجہ سے ہماری دعوت وہ انشاءاللہ ہر سو پھیلے گی۔ کیا فرمایا؟ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ اے نبی، یہ صحابہ کرام ان کے دل آپ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں،
آپ اگر اکیلے صحابہ کو اپنے ساتھ ملانا چاہتے نا، ساری زمین کے اندر جو کچھ بھی ہے آپ سارا بھی خرچ کر دیتے، یہ صحابہ آپ کے قریب نہیں ہو سکتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ میرا فضل ہے، میرا احسان ہے کہ میں نے صحابہ کرام کے دل آپ کے ساتھ جوڑ دیے۔ تو یہ بھی صحابہ کرام کی فضیلت ہے کہ صحابہ کو نبی کے ساتھ کس نے ملایا؟ اللہ نے ملایا۔ قرآن کریم کا 12واں مقام ہم دیکھتے ہیں تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اچھی جزا کا وعدہ کیا ہے کہ کل قیامت کے دن تمام صحابہ کرام کو جنت میں جمع کروں گا۔ کیا فرمایا؟ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اور تمام صحابہ کرام سے ہم نے اچھے بدلے کا وعدہ کیا ہے۔ اچھے بدلے سے کیا مراد ہے؟ جنت ہے۔ تو گویا 12ویں مقام پر اللہ نے فرمایا قرآن کریم میں کہ صحابہ کرام کو ہم جنت میں جمع کریں گے۔ اسی طرح 13ویں مقام پر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے مقام تک کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ گویا صحابہ کا مقام اتنا بلند ہے کہ آج تک اور رہتی دنیا تک کوئی انسان بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں صحابہ سے افضل ہوں، یہ بات نہیں کہی جا سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبیر۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین فتح مکہ سے پہلے جو اسلام قبول کر چکے تھے، بعد والے صحابہ پہلے والے صحابہ کے مقام تک بھی نہیں پہنچ سکے۔ تو جب یاد رکھیں کہ فتح مکہ سے پہلے جنہوں نے اسلام قبول کیا ان کا مقام بعد والوں سے زیادہ ہے، تو صحابہ کرام کے بعد آنے والی جو جماعتیں ہیں وہ صحابہ کے مقام کو کیسے پہنچ سکتی ہیں؟ اسی طرح 14ویں مقام پر اللہ تعالیٰ نے تو سرٹیفکیٹ ہی دے دیا صحابہ کرام کو۔ کیا کہا؟ وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ صحابہ پہلے والے ہوں یا بعد والے ہوں، ہر وہ آدمی کہ جس نے ایمان کی حالت میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کا دیدار کر لیا وہ صحابی رسول ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں صحابہ سے راضی اور یہ صحابہ میرے ساتھ راضی ہو چکے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ رب العزت کی جو رضا ہے نا عزیز بھائیوں، یہ سب سے بڑی چیز ہے۔ جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ جنتیوں سے کیا کہے گا کہ جنتیوں ایک بہت بڑا میرا انعام تجھ پر کیا ہے کہ آج کے بعد میں کسی سے ناراض نہیں ہوں گا۔ اللہ اکبر۔ یہ مسلمانوں کو، اہل ایمان کو جنت میں جانے کے بعد اللہ نے سرٹیفکیٹ دینا ہے، لیکن صحابہ، اللہ اکبر، آپ کی جماعت کے کیا کہنے کہ اللہ رب العزت نے جو جنت میں مسلمانوں کو سرٹیفکیٹ دینا ہے آپ کو دنیا میں ہی دے دیا ہے۔ اور 15واں مقام قرآن کریم کا دیکھیں، اللہ رب العزت نے کیا فرمایا کہ کل قیامت کے دن جب کئی لوگ پریشان ہوں گے اس وقت میرے صحابہ پر کوئی غم نہیں ہوگا، کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ۔ قیامت والے دن نہ نبی پریشان ہوں گے اور نہ صحابہ کرام پریشان ہوں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ بھی بہت بڑا انعام ہے جس کا تذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں ہی کر دیا۔ قرآن کریم سے 16واں اور آخری مقام کیا ہے؟ اتنے فضائل اور مناقب ہونے کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کا تذکرہ بھی کر دیا کہ صحابہ کرام سارے کے سارے جنت میں جائیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي
معه أولئك هم المفلحون. اور دوسرے مقام پر کیا فرمایا؟ أولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون. أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم. واضح الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے کامیابی اور کامرانی دینے کے بعد فرما دیا کہ ان صحابہ کرام کو ہم جنتوں کے اندر داخل کریں گے. اللہ اکبر کبیرہ. 16 مقام قرآن کریم سے آپ الحمدللہ اللہ کی توفیق کے ساتھ سماعت فرما چکے ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے فضائل کے حوالے سے. اب قرآن کے بعد ہم حدیث کی طرف چلتے ہیں کہ احادیث مبارکہ میں بھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی فضیلت پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک زبان کے ساتھ بیان کی ہے. ہم وہ احادیث بھی انشاءاللہ سماعت فرماتے ہیں. سب سے پہلی حدیث کیا ہے کہ زمانے میں سب سے زیادہ اگر خوش نصیب کوئی آدمی ہے تو وہ صحابہ کرام کی جماعت ہے. یہ میں نے نہیں کہا بلکہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. کیا فرمایا؟ طوبی لمن رآنی، خوشخبری ہے ایسے لوگوں کے لیے کہ جنہوں نے میری زیارت کی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. گویا خوشخبری آپ صحابہ کرام کو دینا چاہ رہے ہیں کہ آپ زمانے کے معزز لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنی آنکھوں کے ساتھ میرے چہرہ انور کا دیدار کیا ہے. اور دوسرے نمبر پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے آپ نے فرمایا کہ یہ صحابہ سب سے بہتر ہیں. خیر الناس قرنی، سب سے بہترین زمانہ میرے لوگوں کا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کون سے لوگ موجود تھے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین. اور تیسرے نمبر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا کہ اللہ رب العزت نے جو حدیث میں نے پہلے ابتدا میں بھی بیان کی، اللہ تعالیٰ نے سارے انسانوں کے دلوں کو چیک کیا کس کا دل سب سے زیادہ پاک صاف ہے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل سب سے زیادہ پاکیزہ تھا. اللہ تعالیٰ نے ان کو آخری نبی بنا لیا. اور اس کے بعد دوبارہ دیکھا کہ آدم کی اولاد میں سب سے پاک کس کا دل ہے. جن لوگوں کا دل دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَجَعَلَهُمْ وُزَرَاءَ نَبِيِّ، تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو اپنے نبی کا وزیر بنا دیا، اپنے نبی کی جماعت بنا دی. صحابہ کرام کا ان کو ٹائٹل دے دیا. تو گویا صحابہ کرام کا انتخاب کس نے کیا؟ اللہ رب العزت نے. یہ احادیث کے حوالے سے تیسری فضیلت. چوتھی فضیلت کیا ہے کہ آج تک اور رہتی دنیا تک ہر انسان کوشش کرتا رہے صبح سے شام تک، شام سے رات تک، رات سے صبح تک ایک ایک نیک کام کرے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ضرور انشاءاللہ اجر عطا فرمائیں گے، لیکن صحابہ کے مقام تک وہ نہیں پہنچ سکتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسبوا اصحابی، اور میرے صحابہ کو برا نہ کہا کرو. لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو برا مت کہا کرو. فوالذی نفسی بیدی، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا، اگر تم میں سے کوئی آدمی احد پہاڑ جتنا بھی سونا خرچ کرے، ما ادرک مد احدہم ولا نصیفہ، کسی صحابی رسول کے خرچ کیے ہوئے ایک مد اور اس کے آدھے حصے کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتا. اللہ اکبر کبیرہ. ایک مد کتنا ہوتا ہے؟ آپ اپنے دونوں ہاتھ ملائیں اور اس کے ساتھ کوئی بھی چیز اپنے ہاتھوں میں ڈالیں. مثال کے طور پہ کھجور آپ بھرتے ہیں، اسے ایک مد کہتے ہیں. تو صحابہ کرام نے اگر ایک مد کھجور خرچ کی ہے یا آدھا مد کھجور خرچ کی ہے، آج کا آدمی اگر احد پہاڑ جتنا سونا بھی اللہ کے راستے میں خرچ کر دے، صحابی رسول کے عمل تک نہیں پہنچ سکتا. یہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح فرمان. اور پانچواں فرمان آپ کا کیا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ.
اگر کسی انسان کو ساری زندگی مل جائے اور وہ ساری زندگی میں نیک اعمال کرتا رہے، کسی صحابی رسول کے ایک نیک عمل کا وہ مقابلہ بھی نہیں کر سکتا۔ جناب سعید ابن المسیب رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا تھا؟ غزوہ میں، جہاد میں اگر کسی صحابی رسول کے چہرے پر غبار آ گیا، مٹی آ گئی، یہ غبار کا آنا اللہ رب العزت کے ہاں اتنا قیمتی ہے کہ ایک انسان ساری زندگی عبادت کرتا رہے، سجدے پہ سجدہ، زکوٰۃ پہ زکوٰۃ، صدقے پہ صدقہ، نماز پہ نماز، سارے نیک اعمال بھی کرتا رہے، صحابی رسول کے چہرے پر وہ جو گرد و غبار پڑی تھی نا، اس کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور 7ویں حدیث یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تک میرے صحابہ کرام زندہ رہیں گے فتنے نہیں آئیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ دیکھیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی جماعت رحماء بینہم، قرآن نے ان کا وصف بیان کیا کہ یہ آپس میں بڑے نرم دل تھے۔ بھول ہوئی ہے ایسے آدمی سے جو کہتا ہے کہ فلاں صحابی کے خلاف تھا۔ نہیں عزیز بھائی، اپنی اصلاح کر لیجئے۔ صحابہ کرام کا وصف تو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، رحماء بینہم، یہ صحابہ آپس میں نرم دل تھے، رحم دل تھے، ایک دوسرے کے ساتھ محبتیں کرنے والے یہ صحابہ کرام ہیں رضوان اللہ علیہ مجمعین۔ جب تک یہ صحابہ کی مبارک جماعت اس دنیا کی پشت پر، اس زمین کی پشت پر موجود رہی، تب تک فتنے نہیں آئے۔ تو یہاں سے سمجھ آئی کہ صحابہ بڑے عظیم لوگ تھے اور ان کی شخصیات اور ان کی ذات بڑی برکتوں والی تھی کہ اللہ رب العزت نے ان کی موجودگی میں فتنے برپا نہیں کیے۔ اور اسی طرح 8ویں حدیث یہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا وجود باعث برکت تھا۔ ہاں یہ بات تو معروف تھی، بیان کیا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یأتی علی الناس زمان، لوگوں پر ایک ایسا وقت آئے گا جب ایک مسلمان کی جماعت ایک کافر جماعت کے ساتھ جہاد کرے گی، قتال کرے گی۔ کافر پوچھیں گے کہ کیا تمہارے اندر کوئی ایسا شخص موجود ہے جو صحابی رسول ہے؟ اگر پتہ چل جائے کہ فلاں مسلمانوں کی جماعت میں ایک صحابی موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ وہ صحابی رسول والی جو مسلمانوں کی جماعت ہے، اللہ تعالیٰ ضرور اس کو غلبہ عطا کرے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جنگ میں جیت ہار ہوتی رہتی ہے، لیکن جس جماعت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہو، وہ جنگ ہار نہیں سکتی۔ یہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا۔ 9ویں نمبر پر حدیث مبارکہ سمجھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میرے صحابہ ہیں، لوگوں میرے صحابہ سے محبت کیا کرو۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ محبت کرتا ہے۔ آپ نے کیا فرمایا؟ الانصار لا يحبهم الا مؤمن، انصاری صحابی سے مومن بندہ ہی محبت کر سکتا ہے، جو انصاری صحابی سے محبت نہیں کرتا اس کے ایمان میں شک ہے۔ اور پھر آپ نے کیا فرمایا؟ ولا يبغضهم الا منافق، منافق آدمی ہی صحابی رسول سے نفرت کرے گا۔ اور آپ نے فرمایا یہ بھی بات سنو، فمن احبہم احبہ اللہ، جو شخص بھی میرے صحابی سے محبت کرے گا اللہ اس کے ساتھ محبت کرے گا۔ ومن ابغضہم ابغضہ اللہ، اور جس شخص نے میرے کسی صحابی کے ساتھ نفرت رکھی اللہ بھی اس کے ساتھ نفرت کرے گا۔ اللہ اکبر۔ تو اپنے دلوں کو، اپنے اذہان کو صحابہ کرام کی محبت سے لبریز کرتے ہوئے یہاں سے جائیے۔ 10ویں حدیث مبارکہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ جس شخص نے صحابہ کرام سے محبت کی، کل قیامت کے دن وہ صحابہ کرام کے ساتھ ہوگا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ انس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے، کیا فرماتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرے صحابہ سے جو محبت کرے گا، جو انسان جس انسان سے محبت کرے گا کل قیامت کے دن وہ اسی کے ساتھ ہوگا۔ اچھا، انس رضی اللہ عنہ کا یہ قول ذرا توجہ سے میں اور آپ سماعت فرمائیں۔
انس رضی اللہ عنہ نے کیا کہا یہ حدیث سن کر؟ کہنے لگے یا اللہ تجھے پتہ ہے میں نبی سے محبت کرتا ہوں، میں ابو بکر صدیق سے محبت کرتا ہوں، عمر ابن خطاب سے محبت کرتا ہوں رضی اللہ عنہم اجمعین، یا اللہ کل میرا شمار جنت میں انہی کے ساتھ کر۔ اللہ اکبر۔ آپ بھی دعا کر لیں کہ یا اللہ ہم تیرے نبی سے محبت کرتے ہیں، ابو بکر سے، عمر سے، عثمان سے، علی المرتضیٰ اور دیگر سارے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ محبتیں کرتے ہیں، یا اللہ کل جنت میں انہی کا ساتھ ہمیں نصیب فرما دے۔ 10ویں نمبر پر بلکہ 11ویں نمبر پر حدیث مبارکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ بنو اسرائیل کے لوگ تباہ ہوئے، 72 فرقے بن گئے تھے، آپ نے فرمایا میری امت کے 73 فرقے بنیں گے، سارے کے سارے جہنم میں جائیں گے، صرف ایک جماعت، ایک فرقہ جنت میں جائے گا۔ صحابہ کرام نے سوال کر لیا وہ کون سے لوگ ہوں گے؟ آپ نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں۔ آج سیرت کا مطالعہ کیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کیسے تھے، آپ کے شب و روز کیسے تھے، صحابہ کرام دن کیسے بسر کرتے تھے، رات کیسے گزارتے تھے، اس پر عمل شروع کر دیجئے، انشاءاللہ ہم اسی جماعت سے ہوں گے جس جماعت کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ جماعت جنت میں جائے گی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ صحابہ کرام کی فضیلت میں 16 قرآن کریم کی آیات اور 11 احادیث مبارکہ آپ سماعت فرما چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے باری تعالیٰ حق بات کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اللہ تعالیٰ نے یہ رتبہ کیوں دیا ہے؟ کہ ایک بڑا اہم سوال ہے، اس کے جواب میں کئی باتیں کی جا سکتی ہیں۔ مختصر بات وقت کی نزاکت کے حوالے سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ وہ مبارک ہستیاں ہیں جن کے دل کو اللہ رب العزت نے پاک تصور کیا تھا، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ وہ مبارک ہستیاں ہیں، یہ وہ نفوس قدسیہ ہیں کہ جنہوں نے اپنی مبارک آنکھوں کے ساتھ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک چہرے کا دیدار کیا ہے، اور تیسری بات یہ ہے کہ یہ وہ مبارک ہستیاں ہیں کہ جنہوں نے اپنا تن من دن سب کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قربان کر دیا تھا۔ آپ جانتے نہیں کہ مکہ سے مدینہ جب ہجرت ہوئی ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جیسے مضبوط ایمان والے اور بلال حبشی رضی اللہ عنہ جیسے قوی ایمان والے بھی وہاں مدینے میں جا کر روتے تھے، مکہ یاد آتا تھا، لیکن وہ مکہ کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنی آبائی زمینوں کو، اپنے کاروبار کو کس لیے چھوڑا تھا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر سب کچھ قربان کر دیا تھا۔ تو ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم بھی تلاش کریں کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا اس موڑ پر، اور اس پر عمل کریں۔ اللہ رب العزت وہ وقت دور نہیں ہے کہ صحابہ کرام کا ہمیں جنت میں انشاءاللہ ساتھ دیں گے، لیکن یہ کب ہوگا؟ جب صحابہ کی سیرت پر کو پڑھ کر، پرکھ کر اور اس پر ہم عمل کرنے کی کوشش کریں۔ دعا فرمائیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں حق بات کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہر موڑ پہ قرآن اور حدیث کی ہم بات کریں اور اسی پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ دعا فرمائیں جتنے اہل اسلام بیمار ہیں اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے، جتنے اہل اسلام پریشان ہیں اللہ تعالیٰ تمام پریشان مسلمانوں کی پریشانیاں دور فرمائیں، جو مقروض ہیں اللہ تعالیٰ ان کے قرضوں سے نجات دلائے، جو قید ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں فرمائے، جو ہمارے مسلمان بھائی
سیلاب سے متاثر ہو کر اپنے گھروں میں محبوس ہیں، اللہ تعالیٰ ان پر بھی اپنا خاص فضل فرمائے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔